السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آپ لوگوں کو تو آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سر۔ اوکے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ وہ 9 سبب کون کون سے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسم کو اپنے اصل سے پھرا ہوا مانیں گے. رائٹ. تو علماء نے ان 9 سبب کو ایک شعر کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کی ہے. بس یہ شعر میں صرف پڑھ دیتا ہوں، اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا چیز اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے اجمع وزن، جمع وزن عادلا. ٹھیک ہے، یعنی یہ پورا شعر ہے. اجمع وزن عادلا انس بمعرفت رکب وزد عجمتا فالوصف قد کملا. ٹھیک ہے، فالوصف قد کملا. اس طرح. تو یعنی وہ یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو 9 سبب ہم نے پڑھے نا، اجماع یعنی جمع، یہ اسباب منع صرف میں سے ہے. ٹھیک ہے. پھر پھر وہ کہتے ہیں کہ وزن عادلن، عدل. ٹھیک ہے، عدل کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. جمع اور عدل دو صورت. انس یعنی تانیس کی صورت. تیسرا معرفتن یعنی علم کی صورت. چوتھا رکب ترکیب کی صورت. پانچواں عجمہ، عجمہ یعنی نان عربک ورڈز. رائٹ. والوصف صفت. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں پر نا 2 چیزیں رہ گئی نا. سوری، یہاں پر یہ جو زن ہے نا، زن، یہ وزن فعل کے لیا ہے زن. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر وزن فعل کے لیا ہے. یعنی اجمع 1، زن 2، عدل 3، تانیث 4، معرفتن، معرفتن 5، رکب ترکیب کی صورت 6، اور عجمہ 7، اور فلوصف 8. نوا کہاں پر گیا ہمارا؟ نوا جو ہے وہ ہاں، یہ زد جو ہے نا، زد یہ زیادت الف و نون ہے. وزد یہ الف نون کی زیادت. وزد یہ زد جو ہے وہ الف نون کی جو زیادت ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ 9 سبب انہوں نے یہاں پر جمع کیا ہے. یہ صرف میں نے یہاں پر ڈالا ہے، اگر کوئی یاد کرنا چاہے. اجمع وزد عادلا انس بمعرفت رکب وزد عجمتا فالوصف قد کملا. تو یہ جو ہے، اگر اس کو آپ 9 سبب کو یاد رکھنا چاہیں تو یہ 2 لائن اگر آپ یاد کر لیں تو سارے سبب جمع ہو جاتے ہیں. جمع، وزن فعل، عدل، تانیث، علم، ترکیب، الف نون کی زیادت، عجمہ، وصف. بس اتنا. ٹھیک ہے، تو یہ 9 سبب جمع ہو جاتے ہیں. یہ تو خیر ایڈیشنل چیز ہے، آپ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں جو سب سے ہمارا اہم موضوع ہے، یعنی اب وہ کمبینیشنز کون کون سے ہیں. رائٹ. یعنی کمبینیشنز ہمارے کون کون سے ہوں گے جس کے بیسس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے وہ ترکیب، سوری، یہ لفظ جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے. ہم نے کہا نا کہ 2 سبب جمع ہوں گے تو ہم ایسا کریں گے. رائٹ. تو اب وہ سبب کون کون سے ہیں جو 2 اگر جمع ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ تنوین ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہی اب ہمارا سب سے اہم موضوع ہے اور اس پہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 2 بڑے کیٹیگریز ہیں. جو 9 سبب ہم نے یاد کیے نا، اس میں 2 بڑے کیٹیگریز ہیں. ایک ہے علم اور ایک ہے وصف. ہم نے 2 کیٹیگریز، 9 کیٹیگریز جو یہاں پڑھے نا، اس میں العلم اور الوصف، یہ 2 بڑے کیٹیگریز ہیں. اب باقی جو جو سبب ہیں وہ انہی سے کمبائنڈ ہوں گے. یعنی کچھ سبب علم کے ساتھ جوائن ہوں گے 2 بنانے کے لیے، اور کچھ وصف کے ساتھ جوائن ہوں گے 2 بنانے کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی مثال کے طور پر علم کے ساتھ عجمہ جوائن ہو جائے گا، علم کے ساتھ عجمہ جوائن ہو جائے گا. علم کے ساتھ مثال کے طور پر وزن فعل جوائن ہو جائے گا. علم کے ساتھ مثال کے طور پر عدل جوائن ہو جائے گا. اس طرح. اسی طرح صفت کے ساتھ مثال کے طور پر وزن فعل جوائن ہو جائے گا. صفت کے ساتھ مثال کے طور پر الف نون جوائن ہو جائے گا. اس طرح. تو 2 بڑے کیٹیگریز ہیں، اور انہی 2 کیٹیگریز کے ساتھ
دوسرا سبب جڑ جائے گا. یعنی وہ علم ایک سبب اور ایک اور سبب باہر سے جو باقی جو سات سبب ہیں ان میں سے کوئی آ کر ان کے ساتھ جڑ جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی کس طرح یہ کمبینیشن بنے گا؟ نہیں سر، جی ریپیٹ سر. کر دیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کہا کہ اسباب منع صرف تو 9 ہیں. 9 چیزیں اصل سے پھری ہوئی ہیں، لیکن ہم ورڈ کو کسی اسم کو ممنوع من الصرف کب مانیں گے؟ جب 2 سبب جمع ہو جائیں اس میں، ہے نا. ان 9 میں سے 2 سبب کوئی جمع ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ اس پر ہم تنوین نہیں لگائیں گے. ایسے ہی کہا تھا نا ہم نے. جی سر، جی جی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بڑے کیٹیگریز ہیں، ان 9 میں سے 2 بڑے کیٹیگریز ہیں. ایک ہے العلم اور ایک ہے الوصف. العلم اور وصف، یہ 2 سبب تھے نا 9 میں سے. جی جی. تو ہم نے ان کو شروع میں لکھ لیا ہے. ایک ہے علم اور نیچے آپ دیکھیں وصف لکھا ہوا ہے. اب باقی جو 7 بچ گئے ان میں سے کوئی آ کر ان کے ساتھ لگ جائے گا اور 2 سبب بن جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی جی، الحمدللہ سر، ہاں، سمجھا. تو یہی ہمیں کرنا ہے بس. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سے باقی 7 میں سے ان کے ساتھ جڑیں گے اور پھر وہ ورڈ کیسا دکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپلس انشاءاللہ. یہی ہمارا ٹاسک ہے انشاءاللہ. اوکے، لیٹس ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں العلم اور التانیث کو. ٹھیک ہے، العلم یعنی پراپر ناؤن، یعنی وہ ورڈ کیا ہونا چاہیے؟ پراپر ناؤن ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ تانیث ہونی چاہیے. تانیث یعنی فیمیل ورڈ ہونا چاہیے. اچھا، جب ہم یہاں تانیث کی بات کر رہے ہیں تو ہم ویزیبلی جو ہمیں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ یہ تانیث ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس میں گولتا ہونا چاہیے. یعنی اس میں کیا ہونا چاہیے؟ آخر پر گولتا ہونا چاہیے. اچھا، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اچھا، ایک چیز آپ غور کریے گا کہ یہ جتنے بھی کمبینیشن ہم دیکھیں گے نا، اس میں ایک سبب مانوی ہوگا اور ایک لفظی ہوگا. دیکھیں، العلم لفظی سبب ہے یا مانوی سبب ہے پراپر ناؤن بننا؟ نہیں یاد آ رہا؟ دیکھیں اس کے مانوی ہے یہ مانوی ہے. ٹھیک ہے، اور تانیث لفظی. لفظی ہے. تو آپ یہ چیز دیکھیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ فعل میں بھی وہ اسم سے ایک سبب مانوی تھا اور ایک لفظن تھا. یعنی فعل جب اسم سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا تو ایک اس کا سبب مانوی تھا معنی کے اعتبار سے، یعنی اس کی ڈپینڈنسی تھی اسم پر، اور ایک اس کے بناوٹ کے اعتبار سے تھا، یعنی ایک مانوی سبب تھا اور ایک لفظن تھا. تو یہی چیز ہم بار بار دیکھیں گے کہ اسم میں بھی ایک سبب معنی کے اعتبار سے ہوگا اور ایک اس کے ساتھ جو دوسرا سبب ہوگا وہ لفظ کے اعتبار سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو دکھے گی انشاءاللہ. اس پر ذرا دھیان دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے کبھی بھی آپ وہ کمبینیشن مس نہیں کریے گا. تو العلم مانوی سبب اور اس کے ساتھ ایک لفظن ایک سبب ہے. اب ہم مثال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال میں لکھنے لگا ہوں، آپ غور کریں. میں نے کیا لفظ لکھا؟ فاطمہ. ابھی ہم نے آخر پر تنوین نہیں لگائی ہے. ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا ہے، نہ ہم نے پیش لگایا ہے نہ تنوین لگائی. اب ہمیں اس ورڈ کو آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس آبزرو دس ورڈ فاطمہ. جب آپ یہ نام سنتے ہیں آپ کو کیا فیلنگ آتا ہے؟ کیا یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پراپر ناؤن ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ عام ہے. نہیں، میں ایک شخص کے نام کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ کوئی عام کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک شخص ہے ایک جس کا نام ہے فاطمہ. یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم ہے سر. علم ہے، ویری گڈ. اچھا، اگر ایسا ہے کہ یہ علم ہے، کیا ہم لفظاً اس میں تانیث کی علامت دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیمیل ورڈ ہے؟ گولتا ہے، یعنی اس میں ایک علامت ہے تانیث کی، یعنی فیمیل ورڈ کی جو علامت ہوتی ہے گولتا وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو 2 سبب جمع ہو رہے ہیں نا، 2 سبب جمع ہو گئے. یعنی ایک تو یہ علم ہے اور اس کے ساتھ اس کے آخر پر ایک علامت تانیث کی لگی ہوئی ہے. تو
दो सबब जमा हो गए इस वर्ड में, फातिमा, ठीक है, फातिमा। तो अब हम इस पर इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे? सवाल ये है कि क्या ये ममनू मिन सर्फ की कैटेगरी में अब शुमार किया जा सकता है कि हम कहें कि हमने देख लिया कि ये दो सबब इसमें जमा हो गए, दो इसको असल से फेरने वाले सबब जमा हो गए, यानी आइडियली ये तनवीन के साथ होना चाहिए, फातिमातुन, मुस्लिमातुन, ठीक है, हाफिजातुन, ठीक है, इस तरह। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो अलम है, एक किसी औरत का नाम है, और है भी तानीस की अलामत इसमें मौजूद, जो कि गोलता की शक्ल में, यानी किसी के वर्ड में अगर लास्ट में गोलता हो तो हम उसको फीमेल मानते हैं ना। ये तो कायदा हमने पहले भी पढ़ा था जमा मुअन्नस सालिम में, जी कि गोलता का होना इसको फीमेल कंसिडर करने पर हमें मजबूर करता है कि ये फीमेल है। तो फातिमा तू में गोलता मौजूद है और ये अलम है, तो इसमें दो सबब जमा हुए या नहीं, नहीं हुए? हो गया तो। हो गया ना। तो फिर हम इस पर तनवीन जी नहीं, जी हम सिर्फ एक पेश लगाएंगे बस। ये वर्ड, ठीक। जी जी तो हम इसको फातिमा तू कहेंगे, फातिमा कुन नहीं कहेंगे, जी सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और लफ्ज दे देते हैं, मक्का, मक्का, मक्कातुल मुकर्रमा, मक्कातुल जी मुकर्रमा। ये जो मक्का है, इसमें क्या ये ये अलम है ये या भी नहीं? जी ये अलम है। अलम है। क्या इसमें तानीस की अलामत मौजूद है? इसमें मौजूद है। मौजूद है। तो जी इसका जी मतलब इसके आखिर पर हम तनवीन ना लगाकर पे। सिर्फ एक पेश लगाएंगे। और रफा की हालत में फातिमा तू, नसब की हालत में फातिमा ता, और जर की हालत में फातिमा ता, क्योंकि गैर मुनसरिफ जो है ममनू मिन सर्फ ये कसरा कबूल नहीं करता, ये अपने जर की हालत को जी भी जी फतहा से रिप्रेजेंट करता है। जी तो ये फातिमा ता बनेगा, फातिमा ता। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत अहम है, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है आपको, ठीक है। फातिमा ता, याद रहेगा ये। यानी दो सबब किस तरह हमने जमा किए, एक जी सर। एक अलम के साथ एक अलम और की, एक एक माना के एतबार से अलम, और एक लफ्जन हम देख रहे हैं कि इसमें तानीस की अलामत मौजूद है, दो सबब जमा हो गए, हमने कहा कि ये गैर मुसरफ हो गया, ठीक है। हम अभी एक एक एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कहीं पर भी समझ ना आए मुझे रोकिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जी सर। हाँ, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है अल अलम और उजमा, ठीक है, अल अलम और उजमा। इसमें हम अब वर्ड लेते हैं। वर्ड क्या है? यूसुफ। अच्छा, यूसुफ, यूसुफ, ये असल में लफ्ज, अगर आपको पता हो कि ये जो यूसुफ लफ्ज है, ये यूसुफ जो है वो कौन है? नबी का नाम है ना, नबी का नाम है। और ये याकूब अलैहिस्सलाम के जो है वो के साहबजादे हैं, बेटे। है ना, बेटे हैं उनके। तो असलन ये अरबी नहीं है, ये जो नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, ये तो सब कनानी मेरे ख्याल में है ना, ये असल में अरब नहीं है। ये जो नाम इनका है यूसुफ और याकूब, ये सब असलन अरबी नाम नहीं है, ये सब बाहर से आए हैं। अब आप देखिए ये वर्ड जब आप सुनते हैं यूसुफ, आपको इस पैटर्न पर ना अरबी जुबान में कोई वर्ड जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपको कोई वर्ड मिल जाए कूनोब या मूलोब, इस पैटर्न पर आपको नहीं मिलेगा, यूसुफ के पैटर्न पे, ये बहुत अनकॉमन पैटर्न है। तो अरब जब ये सुनते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है कि ये अरबी लफ्ज नहीं है, ये सुनने में अरबी नहीं लग रहा ये पैटर्न। तो एक प्रॉब्लम इसमें आ गई कि ये उजमा वाली प्रॉब्लम आ गई, यानी ये नॉन अरबिक या फॉरेन वर्ड है, और जी ये ठीक है। शख्स का नाम है, यानी अलम तो है, साथ ये फॉरेन वर्ड भी है। तो ऐसे में हम इसको क्या करेंगे? गैर मुnsरिफ मानेंगे। तो ये
यूसुफू बनेगा, ठीक है, यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ। तो इसको कभी भी यूसुफुन नहीं, आप पूरे कुरान मजीद में आप देख लीजिए, कभी भी आपको तनवीन नहीं मिलेगा। और जहां पर जर की हालत में आए तो वो ये यूसुफा रहेगा, ना कि यूसुफी, ठीक है, यूसुफा रहेगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूं? जी सर। जी अच्छा। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसी तरह इब्राहिम, हमने देखा, इब्राहिम, इब्राही, इब्राहिम, इब्राहिम, ये भी अरबी लफ्ज नहीं है, ठीक है, ये असल में हिब्रू वर्ड है, हिब्रू। तो इब्राहिम, ये जो वर्ड है, ये अरबी नहीं है, ये पैटर्न भी बहुत वियर्ड है, अरबी जुबान में पाया नहीं जाता। तो उजमा फॉरेन होने के साथ साथ अलम होना भी इसमें शामिल है, इस वजह से ये कभी भी तनवीन के साथ नहीं आएगा। आप पूरा कुरान मजीद में आप देख लीजिए, ये हमेशा इब्राहिम ही आता है, ठीक है, इब्राहिम ही आता है। वाज़ेह है? जी सर। ओके। अच्छा, यानी हम अभी थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, हम एक साथ आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज होंगे। अगला देख लेते हैं, अलिफ नून की एडिशन, अलिफ नून का एडिशन, ठीक है, अलिफ नून का एडिशन, यानी अलम भी हो और उसमें अलिफ और नून एक्स्ट्रा हो। अब मैं आपके सामने वर्ड डाल रहा हूं, ये मैंने क्या लिखा? उस्मान। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है, किसी शख्स का नाम उस्मान है। अब ओरिजिनली ये जो लेटर इसका है वो आइन, ता और मीम है, ये इसका ओरिजिनल है, लेकिन हमने जबरदस्ती इसमें अलिफ और नून को जोड़ दिया है, ठीक है, हमने अलग से इसमें अलिफ नून को जोड़ दिया है, यानी ये इसके रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। असल जो इसका रूट लेटर है वो क्या है? आइन, ता और मीम है, नहीं। लेकिन हमने अलिफ और नून को जोड़ लगा दिया है आखिर पे। और याद रही, ये मुसन्ना वाला नहीं है, ये जो हम कहते हैं किताबानी रजुलानी, ये वो वाला नहीं है, ये अलग से सिर्फ एक अलिफ नून को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अलिफ नून को जोड़ा है, ये एक तो मजीद है, एक्स्ट्रा है, और ये वर्ड क्या है? अलम है, किसी शख्स का नाम है, तो इस वजह से ये वर्ड गैर मुnsरिफ, उस्मान, ठीक है, उस्मान, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ सबसे मशहूर मंथ है वो कौन सा है? रमा, रमजान, रमजान भी गैर मुnsरिफ, ठीक है, रमजान भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा जो मारूफ है अरबों के यहाँ वो रमजान है, रमजान, ये भी क्या है? गैर मुnsरिफ है, लफ्ज है, जो लेटर है ओरिजिनली रा मीम और जाद है, इसमें अलिफ नून को जोड़कर इसको गैर मुnsरिफ माना जाता है, क्योंकि अलिफ नून जायद है और रमजान एक महीने का नाम है, अलम है, तो ये गैर मुnsरिफ है। तो रफा की हालत में रमजान, नसब की हालत में रमजाना, और जर की हालत में फी शहरी रमजाना, इस तरह आता है, अगर आपको याद हो हदीसों में, फी शहरी रमजाना, फी शहरी रमजाना आता है, रमजानी नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। तो ये एक और सबब है। तो हमने अभी तीन सबब मिलाए अलम के साथ, एक तानीस फातिमा वाला, उजमा यूसुफ वाला, अलिफ नून जायदा तान रमजान वाला, ठीक है। ये तीन हमने अभी तक अलम के साथ मिलाए, और ये सारे लफ्जन हम मिला रहे हैं। तानीस में भी बोलता था, उजमा में भी सुनने में हमें पता चल रहा था लफ्जन, अलिफ नून तो खैर है ही एक्स्ट्रा बोलने में, तो लफ्जन हम जोड़ रहे हैं। अगला है वजनुल फेल, वजनुल फेल। अब अगर कोई लफ्ज, ठीक है, अगर कोई कोई नाम किसी का, मिसाल के तौर पर आपको पता होगा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा सा नोट करें, मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे हमीदा कहते हैं, हमीदा, हमीदा कहते हैं, फेल माजी है, हमीदा कहते हैं उसने तारीफ की, हमीदा उसने तारीफ की, है ना। हमीदा से फेल मुजारे अगर बनाए, ये हमीदा फेल माजी है, फेल मुजारे बनाते हैं तो ये क्या बनता है? यह, मेदी। यहमद, यह, हमीदा यहमद, हमीदा यहमदु, ठीक है, हमीदा यहमदु, इस तरह बनता है, यहमदु यानी वो तारीफ करता है या करेगा। इसी से अगर मुझे कहना है मैं तारीफ करता हूं या करूंगा,
میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا تو کیا بنے گا؟ یحمدو سے احمد، احمد. احمد، میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا. اب یہ جو احمدو ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. یہ جو احمدو ہے یہ کیا ہے؟ فعل مضارع کا ایک اسٹرکچر ہے نا. فعل مضارع کا ایک ورڈ ہے احمدو. اب اگر اس احمدو کو میں کسی کا نام رکھ دوں، میں تعریف کرتا ہوں. آپ عرب کرتے ہیں اس طرح، فعل کا پیٹرن لیتے ہیں اور اس کو کسی شخص کا نام رکھ دیتے ہیں. احمدو، میں کسی شخص کا نام رکھ دوں. اب یہ علم تو بن گیا، علم تو بن گیا ہے نا، علم بن گیا یعنی کسی کا نام بن گیا. اور یہ پیٹرن کس کا ہے؟ وزن کس کا ہے؟ فعل کا. فعل کا. فعل کا وزن ہے. یہ تو اسم کا وزن نہیں ہے نا، یہ تو پیٹرن فعل کا ہے. تو اس میں پھر وہ ڈیویشن ہو گیا نا، معنی کے اعتبار سے علم اور لفظ کے اعتبار سے فعل کا پیٹرن. دو سبب جمع ہو گئے. ہم کیا کریں گے؟ اس پر تنوین نہیں لگائیں گے، اس پر تنوین نہیں لگائیں گے. اس کو احمد نہیں کہہ سکتے، اس کو کیا کہیں گے؟ احمدو، احمد. اور جیسے امام احمد رحمہ اللہ، ان کا نام غیر منصرف ہے، یعنی رفع کی حالت میں احمدو، نصب کی حالت میں احمدہ، اور جر کی حالت میں احمد، احمد. احمدہ. ٹھیک ہے. مسند، دیکھ. مسند احمدہ، مسند احمدہ، یعنی مسند الامام احمد اس طرح کہا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا اعراب دیکھیں کہ امام احمد کی مسند، تو مسند احمدہ ہوگا، مسند احمدی نہیں ہوگا، مسند احمدہ. یعنی جب جر کی حالت میں آئے تو اس پر زبر آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مثال ہے. اسی طرح فعل ماضی میں ایک لفظ ہے زیادہ، زیادہ یعنی بڑھ جانا. وہ وہ بڑھ گیا، زیادہ یعنی وہ بڑھ گیا. اسی سے جب اس کا مضارع بنے گا تو بنتا ہے یزید، زیادہ یزید. ٹھیک ہے. زیادہ یزید، فعل مضارع میں یزید. اب اگر کوئی کسی کا نام رکھ دے یزید تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا، کیونکہ یہ فعل کا پیٹرن ہے لیکن ہم نے کسی کا نام رکھ دیا ہے. اور یزید آپ کو پتہ ہی ہے کتنا مشہور نام ہے، بلکہ بہت سارے محدثین کے یہاں بھی یہ نام مشہور ہے. تو یزید ایک فعل کے پیٹرن پر ایک نام ہے. یزید یعنی وہ بڑھا ہوا ہے یا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. یزید وہ بڑھتا ہے یا بڑھ جائے گا، یہ معنی اس کا ہوتا ہے. لیکن کسی کا نام ہے تو اب وہ کسی کا نام بن گیا فعل کے پیٹرن پر، تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی سر. الحمد. تو ہم نے جو پڑھا نا، یہ ہم الگ الگ پڑھ رہے تھے. تانیث ہو، اجمع ہے، الف نون زائدتان ہے، وزن الفعل ہے. اب ہم اس کا پھل دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو سیکھا، اب ہم دو چیزوں کو جوڑ رہے ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا واقعی اس میں یہ تو فعل کے وزن پر ہے اور معنی کے اعتبار سے پراپر ناؤن ہے. تو یہ دو ڈیویشنز ہو گئے، اصل سے ڈیویشن ہو گیا تو ہم اس کو غیر منصرف مانیں گے. بس یہی ہے، یہ سارا جو غیر منصرف کا جو سارا قصہ ہے وہ یہی ہے کہ دو سبب جمع ہوتے ہیں اور وہ لفظ کو پھر ہم غیر منصرف مانتے ہیں. سب کو آ رہا ہے سمجھ میں کلاس میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ جی سر. آپ. جی کسی کا سوال ہے؟ جی کسی کا سوال ہے کوئی؟ آپ کر سکتے ہیں. کسی سسٹر کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر. ہوں. اچھا، اچھا ایک چیز میں نے ابھی یہاں پر آپ کو نہیں بتائی کہ ایک منٹ رکیے گا. اچھا، ایک چیز جو میں نے آپ کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کا نام، ہم تانیث کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو نہیں سمجھایا. وہ ہاں انشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جیسے کسی عورت کا نام ہوتا ہے زینب. میں نے سوچا تھا کہ میں کہوں گا، پھر میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی مجھے یاد ہے. کسی شخص عورت کا نام ہے زینب. ٹھیک ہے، زینب. اچھا زینب جب ہم کہتے ہیں
کسی عورت کا نام ہے نا زینب. اب زینب جو لفظ ہے، زینب لفظ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ علم ہے نا. میننگ کے اعتبار سے کسی عورت کا علم. نام زینب علم. علم ہے. کیا یہ تانیث ہم مانیں گے اس کو؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ تانیث ہم علم کے ساتھ کب مانیں گے؟ جب ہمیں واضح طور پر بولتا دکھے، ایسا ہم کہتے ہیں نا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زینب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ تانیث اس کی سبب ہے. یعنی زینب کو ہم زینب نہ لکھ کر کیا لکھیں گے؟ زینبو. زینبو دو پیش کے ساتھ نہیں لکھیں گے، بلکہ کیا لکھیں گے؟ زینبو. اچھا، ایسی بات ہے، چلیے اچھی بات ہے زینبو. لیکن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ شرط لگائی تھی کہ واضح طور پر ہمیں دکھنا چاہیے کہ اس میں گولتا لگا ہوا ہے. تو پھر ہم زینب کو کس بیسس پر مان رہے ہیں کہ یہ گولتا ہے اس میں؟ اس میں مانوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے. مانوی اعتبار سے بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو مانوی اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ زینب کا ہم پلورل کیا بناتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم. جیسے مریم لفظ ہے، مریم مثال کے طور پر مریم لے لیتے ہیں. مریم کا ہم نے کیا کہا تھا؟ مریم سے جمع مؤنث سالم کیا بنتا ہے؟ مریم مریمات. مریمات مریماتن. اچھا، مریماتن کیوں بنا؟ اس میں تو پہلے سے کوئی گولتا نہیں ہے، تو پھر مریماتن میں گولتا کیوں آیا، یعنی تا کیوں آیا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اصل میں اس کے آخر پر ایک گولتا لگا ہوتا ہے، زینبتو اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک گولتا اس میں آخر پر لگا ہوتا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھے، ٹھیک ہے. یعنی زینبو میں، مریمو میں یہ آخر پر ایک گولتا چھپی ہوئی ہے جو کہ جمع کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، زینباتن، مریماتن. ٹھیک ہے، لیکن وہ گولتا ہمیں دکھتا نہیں. یعنی مانوی طور پر آپ مان سکتے ہیں کہ وہ گولتا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میننگ کے اعتبار سے. تو اس وجہ سے زینب بھی غیر منصرف ہے، مریم بھی، مریمو غیر منصرف ہے. اسی طرح مردوں کے نام بھی جس میں گولتا لگاؤ، جیسے طلحہ، طلحہ، طلحہ. طلحہ ایک مرد کا نام ہے لیکن یہ علم ہے، کسی شخص کا نام ہے اور گولتا لگا ہے آخر پر، تو ہم اس کو غیر منصرف ہی مانیں گے کیونکہ اس میں علامت جو ہے وہ تانیث کی ہے. ٹھیک ہے، تو طلحہ بھی غیر منصرف ہے، معاویہ بھی غیر منصرف ہے. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یعنی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ کسی فیمیل کا ہی نام ہونا چاہیے، اصل ہے گولتا کا موجود ہونا، چاہے ظاہری طور پر یا میننگ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، جیسے زینب میں میننگ کے اعتبار سے ایک گولتا موجود ہے، اور مریم میں گولتا ہم ازیوم کرتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ اس میں لگا ہوا ہے. لیکن فاطمہ تو میں بالکل واضح لگا ہوا ہے، عائشہ تو میں واضح طور پر لگا ہوا ہے، مکہ تو میں بالکل لگا ہوا ہے، طلحہ تو میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حفصہ تو میں لگا ہوا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. کلیئر ہے؟ جی. اوکے. ایک چیز اور مجھے جوڑنا ہے کہ عام طور پر جو شہر کے نام ہوتے ہیں نا، شہر کے نام، ٹھیک ہے، شہر کے نام یہ بھی مؤنث مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مؤنث مانے جاتے ہیں. اس کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آج ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کرتے ہیں. اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو علم والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہو گیا ہمارا وزن الفعل تک، یعنی احمدو، یزیدو. ٹھیک ہے، یہ سارے جو پیٹرن ہیں، اور بھی اس کے پیٹرن انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. یشکرو یہ بہت کامن نام ہے، ایمنو، ایمن، اشرف، یہ سارے جو ہیں وہ فیل کے پیٹرن پر علم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے غیر منصرف ہیں، اور بھی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اچھا، اگلا ہے ترکیب مزجی. ترکیب مزجی یہ میں نے بتایا تھا نا کہ دو ورڈ کو ملا کر ایک ٹریٹ کرنا، دو ورڈ کو ملا کر ایک ٹریٹ کرنا. جیسے حضرا، حضرا موتو. ٹھیک ہے، حضرا موتو. اب یہاں پر حضرا موتو، یہ حضرا الگ ورڈ تھا، موتن الگ لفظ تھا، لیکن ہم نے دونوں کو ملا دیا، ہم نے دونوں کو ملا کر حضرا موتو بنا دیا، حضرا موتو. تو اس کو کہتے ہیں ترکیب مزجی. یعنی یہ دونوں ورڈ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حضر کا موت سے تعلق ہے، نہ موت کا حضر سے تعلق ہے،
بس हमने दो वर्ड को लिया है, इकट्ठे जोड़ दिया और इसको सिंगुलर वर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं. यानी ये वर्ड यहां से शुरू हो रहा है इस लेटर से, हा से, और एंड किस पर हो रहा है, ता पर, हद्रमौत. तो ये क्या है, तरकीब मस्जी कहलाता है. ये तरकीब मस्जी है, अपने असल से हटा हुआ है और एक शहर का नाम है. हद्रमौत एक शहर का नाम है, ठीक है, एक शहर का नाम है, आज भी ये मौजूद है, हद्रमौत. ये हद्रमौत एक शहर का नाम है और चूंकि एक अलम है ये, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तरकीब का स्ट्रक्चर है, दो वर्ड को मिलाकर बनाया गया है. तो इसको क्या हम कंसिडर करेंगे, गैर मुंसरिफ. इसी तरह और भी अल्फाज हैं, जैसे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है, ठीक है. इसी तरह आपका फैसलाबाद, ठीक है, फैसलाबाद, ये क्या है, गैर मुंसरिफ है. ये सारे क्या है, दो वर्ड को मिलाकर बनाया गया है. तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, यानी अगर मिसाल दी जाए तो बहुत सारा है. न्यूयॉर्क है, इसी तरह तुर्कमानिस्तान है, ठीक है. इसी तरह बहुत सारे हैं जो दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है. जैसे और मैं आपको अगर बताऊं, तबरस्तान है, ठीक है, बुरसाइद है, यानी बुसर साइद, बुसर साइद, यानी ये सारे जो है वो आ, ऐसे नाम हैं जो दो वर्ड को, जी यमन का शहर है ये हद्रमौत, हजरमौत यमन का शहर है. और भी है, सुर्रा मर्रा का जो है वो सामुराई, जो है सामुरा, ये भी है, जो है वो तरकीब मस्जी है. बहुत सारे हैं, यानी आमतौर पे जितने भी ये दो वर्ड को मिलाकर बनते हैं ना, ये सारे ऐसे ही हैं, यानी तरकीब मस्जी हैं. और ये किसी शहर का नाम, आमतौर पर शहरों शहरों के नाम इस तरह वो रखते हैं. तो इसको तरकीब मस्जी कहते हैं. अगर ऐसा वर्ड आपको सामने दिख गया, जैसे एक और है बाल बक्का, ठीक है, बाल बक्का, बाल बक्का, बाला बक्का, बाला बक्का, ये भी एक शहर का नाम है. बाला बक्का, ये शहर का नाम है, ठीक है. बाला बक, बाला बक्कू, इस तरह बाला बक्कू. इसी तरह एक है मादी, मादी करीब, मादी करीब, ये दो वर्ड मिलाकर बना हुआ है, ठीक है, मादी करीब. तो ये क्या है, ये दो वर्ड्स को ऐसे मिलाकर तरकीब बना दिया जाता है और ये किसी का नाम रख दिया जाता है शहर वगैरह का. तो ये क्या बन जाता है, गैर मुंसरिफ बन जाता है, क्योंकि इसमें दो सबब जमा हो गए, एक तरकीब की और एक अलम की. बात आ रही है ना समझ में. यानी ये बहुत कॉमन नहीं है. कुछ कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको देखकर समझ में आ जाएंगे कि ये दो वर्ड मिलाकर बने, लेकिन इनका वर्ड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता. ना मादी का करीब से कोई ताल्लुक है, ना बाला का बक्का से कोई ताल्लुक है, ना हदर का मौत से कोई ताल्लुक है. बस ये दो वर्ड को मिलाकर इस तरह बना दिया जाता है, ठीक है. जी, वाज़ेह, कोई सवाल है इस पे. जी अभी नहीं सर. ओके. आखिरी चीज जो है, और यहीं पर हम इंशाअल्लाह आज एंड करेंगे ताकि आप पर ज्यादा वजन ना पड़े, वो है अल अदल. और अल अदल को हमने बताया था कि अल अदल क्या है, कि लफ्ज जो है वो एक लेटर, एक वर्ड को लिया जाता है और उस वर्ड से उसी मीनिंग का एक और वर्ड एक खास फॉर्मेट पे बना दिया जाता है, ठीक है. एक वर्ड लिया जाता है और उसी वर्ड के मीनिंग को दूसरे पैटर्न से लाया जाता है. इसको कहते हैं अल अदल, ठीक है, अल अदल. तो इसकी मिसाल एक मैंने दी थी कि एक लफ्ज है उमर, ठीक है, उमर, उमर, आमिर. हाँ, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नाम है वो इसी पर है. यानी ये लफ्ज असल में था आमिरुल, लेकिन इसको लाया जाता है उमर की तरह, उमर, और कहा जाता है कि ये माना किसका दे रहा है, आमिर उनका दे रहा है. तो इसको कहते हैं अल अदल. और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो, यानी अरब ऐसा नहीं करते कि हर लफ्ज का जो है ना वो अदल बना दे. यानी जो लफ्ज मिसाल के तौर पर आमिर है तो वो आमिर ही बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उससे उमर बन जाए, ठीक है. यानी ये अरब से सुनकर हमें पता चलता है कि किन वर्ड्स को वो इस तरह ट्रीट करते हैं. हर वर्ड को ऐसा नहीं करते वो कि उसका जो असल मीनिंग है उससे एक और वर्ड बना दे, ठीक है, ऐसा नहीं करते. कुछ खास वर्ड्स हैं जिसमें वो ऐसा करते हैं, ठीक है. तो उमर मिसाल के तौर पर. इसी तरह एक लफ्ज, एक और वर्ड है जुफर, जुफर, ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के तीसरे बड़े जो है ना शागिर्द में इनका शुमार होता है. यानी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ और उसके बाद जुफर, ये नाम बहुत मशहूर है. यानी मशहूर यानी जो फिक़्ह हनफी जो है इसमें ये नाम काफी मशहूर है. हालांकि ये अवाम में इतना मशहूर नहीं, अवाम में ज्यादातर जो है वो
امام محمد اور ابو یوسف کا نام زیادہ آتا ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ہے نا وہ مذہب پر جو ہے وہ یعنی کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں سے امام ظفر رحمہ اللہ کا بھی بڑا جو ہے نا وہ کردار رہا ہے. تو ظفر یہ نام بھی غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، ظفر غیر منصرف ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے حزل. ٹھیک ہے، حزل حزل تھا یا ابھی مجھے ذہن سے نکل گیا. اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، میں انشاءاللہ وہ سارے آپ کو بھیج دوں گا. تو یعنی یہ خاص پیٹرن ہے، یہ فعالن کے پیٹرن پر آتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے، علم میں یعنی کسی کا اگر نام رکھا جائے نا تو زیادہ تر اس پیٹرن پر آتا ہے، فعالو کے پیٹرن پر آتا ہے. اور یہ کچھ ہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے ہیں. یعنی ہم عرب سے سن کر جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. عامر کو پیش عین الف ساکن ہے اس سے پہلے دے دیا ہے. عامر کو کا پیش الف ساکن ہے اس سے پہلے دے دیا ہے. ہاں یعنی اس کا پیٹرن جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں، وہ عامر سے عمر کر دیتے ہیں. تو یہ نارمل نہیں ہے، یعنی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عامر سے عمر بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور میننگ بھی سیم رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرب کس طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی عرب کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں، ان سے سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ لفظ ہے تو اس سے جو ہے وہ عدل ہو کر یہ لفظ بنے گا. یہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے. یعنی اس میں ہمیں عرب سے سن کر کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں جو میں کہہ رہا ہوں؟ تو یہ جی ہمیں سن کر پتا چلے گا عربوں سے کہ کس ورڈ کو وہ عدل کرتے ہیں، کس ورڈ کو. اچھا پلیز آئی وانٹ ٹو ٹیک. اوکے، اسکرین فل کر دیں. اوکے، ایک منٹ، میں اس کو ان کو اسکرین شاٹ لینا ہے. ایک منٹ دیکھتے ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے. ویسے میں بھیج دوں گا اگر آپ کہیں گروپ میں بھیج دیتا ہوں. یعنی اس طرح ہے نا. اتنا چلے گا یا اتنا پہ؟ جی اوکے. نہیں، یہ کوئی ٹرپ اور ٹرک نہیں ہے. یہ عدل کا جو ہے نا ٹاپک یہ بہت خاص ہے. یعنی اس میں صرف کچھ ورڈز ہی آتے ہیں اور کچھ خاص ورڈز ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. جو عام نارمل ہم عربوں سے سن کر نا علماء نے مینشن کر دیا کہ یہ ورڈ عدل ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے طور پر گیس ورک کرتے رہے کہ اچھا یہ ورڈ جو ہے وہ عدل ہونا چاہیے یا یہ ایسا ہونا چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یعنی آپ کو میں انشاءاللہ بھیجوں گا گروپ میں کہ وہ کون کون سے ورڈز ہیں جن کو عدل مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم کی صورت میں، کسی کے نام کی صورت میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جیسے دیکھیں گے ان عمر، ان جیسے حدیث میں آتا ہے ان عمرہ، ان عمر. اب ان جو ہے وہ حرف جر ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ رہا ہے تو حرف جر کی وجہ سے کسرہ آنا چاہیے. لیکن چونکہ عدل ہوا رہتا ہے تو یہ عمرہ بن جاتا ہے، عمرہ، ان عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، اس طرح. تو آج ہم اتنا ہی رکھیں گے. کلاس کافی سائلنٹ ہو چکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو سب کچھ آئے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا پھر کلاس بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈسٹربنگ تھا. تو جیسا بھی ہوگا مجھے بتائیے گا. کلاس تقریباً ختم ہے. میں نے اسائنمنٹس بہت لوگوں کے چیک نہیں کیے ہیں. میں انشاءاللہ کل صبح سب کے چیک کرنا شروع کروں گا اور جواب دوں گا. آج کافی رات ہو گیا اور میں یعنی مصروف تھا اس ہفتے. تو کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو گروپ میں ضرور کر لیجیے گا. وقت ختم ہو چلا ہے جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا سمجھایا، جزاک اللہ. بھائی. آپ جی جزاک اللہ خیر سر، بہت اچھا تھا ماشاء اللہ. واز ریئلی آسم ماشاء اللہ. بارک اللہ.